حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نظر ابن آدم کی تقدیر میں جسے میں نے پہلے سے مقدر نہ کیا ہو کوئی تبدیلی نہیں لاتی، بلکہ یہ تقدیر ہی میں سے ہوتا ہے کہ انسان نظر مان لیتا ہے جس کے ذریعے سے بخیل سے کچھ نکالا جاتا ہے اور وہ کچھ کروایا جاتا ہے جو وہ اس سے پہلے نہیں کر رہا ہوتا۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ شام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست تھا جس کی ان سے خط کتابت رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے تقدیر کے بارے میں کوئی باتیں کی ہیں تو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، لہذا آئندہ کے لیے مجھے کوئی خط نہ لکھنا۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اب فرماتے تھے، تحقیق میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ جناب حمید سے منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے زمین پر گر پڑنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یوں کہوں کہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تقدیر کا انکار مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ ایوب نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تقدیر کے منکر ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اس طرح سے اپنی بات اور رائے کو شہرت دے لیں اور عام کر دیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض اور عداوت ہے اور اس طرح باتیں کرتے ہیں، کیا یہ اس کا قول نہیں، کیا اس نے اس طرح نہیں کہا ہے، وغیرہ۔ ایوب کہتے ہیں کہ جناب حسن بصری رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا، میں آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا جس میں تقدیر کے انکار کا شبہ ہو۔ عثمان البتی بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جب بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی تو اس میں تقدیر کے اس بات اور اس پر ایمان ہی کا ذکر کیا۔ یحییٰ بن عمر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ بصری کا معبد جہن تھا۔ چنانچہ میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری حج عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے کہا، کاش رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکیں جو تقدیر میں کلام کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ چنانچہ میرے ساتھی اور میں نے ان کو اپنے پہلوؤں میں لے لیا اور مجھے خیال ہوا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا۔ چنانچہ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن پڑھ کر علم کی باریکیاں نکالتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، تم جب ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں عبداللہ بن عمر اس ذات عالی کی جس کی عبداللہ بن عمر قسم اٹھایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے کوئی اگر عہد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر کہا، مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ آیا اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنے اب کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی اب کی رانوں پر رکھ دیں اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ اب سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا، اب مجھے ایمان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، مجھے احسان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی بابت جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا، اچھا مجھے اس کی علامات بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور تم دیکھو کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھر میں
عمر بن خطاب 3 دن رکا رہا تو اپنے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اپنے فرمایا، بے شک وہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ جناب یحییٰ بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملے اور ان سے تقدیر اور دیگر مسائل جو وہ لوگ بولتے تھے دریافت کیے۔ تو مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیے اور مزید کہا، مزیہ یا جینا کے آدمی نے اب سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم عمل کس بنا پر کریں؟ کیا یہ جان کر کے سب کچھ طے ہو چکا ہے یا یہ سمجھ کر کے معاملہ نیا ہے؟ اپنے فرمایا، یہ سمجھ کر کے سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ تو قوم میں سے ایک نے کہا، تو پھر عمل کیوں ہے؟ اپنے فرمایا، بلا شبہ جنتی اہل جنت کے عملوں کی توفیق دیے جاتے ہیں اور دوزخی اہل جہنم کے عملوں کی توفیق دیے جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن فیروز ابن دیلمی نے کہا، میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ سا ہے، مجھے کوئی حدیث بیان کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے یہ وسوسہ دور کر دے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ ان پر ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحمت کرے تو ان کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہت بہتر ہے۔ اور اگر تم عہد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالو تو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا، اور جب تک یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ کسی صورت فوت نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا وہ کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تم اس عقیدے کے سوا کسی اور پر مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ انہوں نے کہا، پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھ سے رسول اللہ سے اسی کی مثل بیان کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اب فرماتے تھے، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ اے میرے بیٹے۔ بے شک میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اب فرماتے تھے، جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کیا، اپنے بیان فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام میں بحث ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں بہت گھاٹا دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم نے کہا، تم موسیٰ ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔ تم مجھے ایک ایسی بات تقدیر پر ملامت کر رہے ہو جو اس نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ہی میرے لیے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ اہل احواق یعنی بدعت لوگ یہ مذکورہ حدیث ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، انکار تقدیر اور اس بات جبر میں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، تم اسی حدیث کے آخری حصے کو ان پر الٹا دیا کرو جس میں ہے کہ لوگوں نے کہا، اس بچے کے متعلق فرمائیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ اپنے فرمایا، اللہ کو بہتر علم ہے جو وہ عمل کرتے